تو پیتل اور اس اسٹیل میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آگ کے تابکاری سے کھانے کو بچا سکے. تو آگ کے جو تابکاری ہے اس سے جو اس کی غذائیت ہے وہ سب جل جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا پریشر کوکر میں بھی لوگ کھانا ڈال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہڈیاں بھی گل گئی. اور ظالم ہے, جب ہڈیاں تو گل گئی اس میں غذائیت کہاں سے رہ گئی؟ غذائیت کیا رہ گئی ہے اس میں؟ غذائیت نہیں ہوتے اس میں. تو اس لیے ہمارا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا لیور بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے, اس پہ چربی چڑھ جاتی ہے. بالخصوص ہمارے اہل دین کے جس کے حرکات کم ہے, ورزش نہیں ہوتی ہے, جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں درس کے سلسلے میں, اس سلسلے میں ان لوگوں کو بازار کا تیل نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور ان کو کھانا کبھی بھی اسٹیل اور پیتل کے, جب بھی آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں اختیار ملے, اپنے والدین کو, اپنے اولاد کو اور ان کو اگر آپ اس پہ کریں. میں کبھی کبھی پاکستانی, میں نے 4,500 لوگوں کا کورونا کا علاج کیا, ریکارڈ کے اوپر 4,500. وہ جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے تھے نا, اس کو ہم 5 دن کی دوائی دیتے تھے اور اس کو وینٹیلیٹر سے نکال دیتے تھے اور اس آتے تھے. سب ساتھیوں کو معلوم بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس ایک سنت کو جو ہم کھانا مٹی کے برتن میں بنا لیں, اور ایک سنت جو ہمارے مسواک کے ہے, تو ہمیں شاید بہت سارے ایسے بیماریوں سے ہماری حفاظت کرے کہ جس کے لیے ہم بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس بہت ساری پریشانیاں اٹھاتے ہیں. میں اپنے ہیلتھ منسٹر سے بھی میں نے کہا اگر مجھے اجازت دے دے, طالبان سے میں نے کہا آپ نے جتنا زور لگایا اس روس کو اور اس کو, اور اللہ نے آپ کی مدد کی کہ روس بھی نکل گیا, امریکہ بھی نکل گیا, ایک جہاد اور باقی ہے. وہ ہے ہمارے ان غذاؤں کے بارے میں کہ جو ہماری صحت خراب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. جب ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے پھر اسی کا ہمیں دوائیاں بھی بیچتے ہیں. اس میں سے میں نے کہا اگر صرف گھی کو نکال دیا جائے پاکستان سے تو 90% پاکستان کے ہاسپٹل بند ہو جائے. یہ گھی نہیں جو بازار میں جو تیل مل جاتا ہے. اگر اس تیل کو کسی کو اپنے گھر پہ اختیار ہو, گھر میں موجود ہو, تو یا سرسوں کا تیل اور یا دیسی گھی کا استعمال کرے اور کھانا مٹی کے برتن میں ہو اور مسواک استعمال کرے. وہ آدمی 90% بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے.